مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ ہالینڈ میں موسم تھوڑا خراب ہے اور تقریباً فیملیوں میں اس وقت وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور بیماری کا سسما ہے، کوئی بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں، خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ پچھلے 4 دن سے میں میں بیمار ہوں، لیکن آج بھی صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن زبردستی اٹھ کے نہا دھو کے تیار ہو کے شیو کر میری اتنی سفید داڑھی پڑی ہوئی تھی، سب کاٹ کے میں نے کہا آج نیا بن کے جاؤں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وجہ کیا ہے کہ جب میں تیار ہوا، میں جب آیا تھا میں بند کر رہا تھا یار میرا نزلہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، پھر بہنا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ جا کے وہاں کیا، میں نے کہا خداوند اب بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہاللیلویا، اب نزلہ بھی نہیں ہے۔ آمین آمین۔ اور میری وائف کہہ رہی تھی جو اسٹیج پہ کھلو گے نا تو وہاں ٹھیک ہو جانا ہے، اور واقعی ایسے ہی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ زوردار یسوع مسیح کے لیے تعلیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ الفا ہے، اومیگا ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے۔ تالیاں بجائیں گے تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے۔ ہاللیلویا، اوہ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ خدا یسوع یہ سب تیرے لیے ہے، یسوع یہ سب تیرے لیے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ ہمارا زور ہے، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری چھپنے کی جگہ ہے، ہماری صحت ہے، ہماری تندرستی ہے، ہماری سلامتی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہاللیلویا۔ یہ سارا عزت جلال اور آنر خداوند تو میرے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یوحنا کی انجیل میں ہی کہ دنیا کے سب گھرانے تیرے سبب سے کیا پائیں گے جی؟ تیرے گھرانے کے سبب سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے، رہائی پائیں گے، نجات پائیں گے۔ او ہاللیلویا۔ یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں سے جب ہم نے سیکھی تھی تو مجھے پاکرو نے ایک نئی تھاٹ، ایک نئی اس نے مجھے خیال دیا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کے گھرانے سے ساری قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی، رہائی پائیں گی، نجات پائیں گی، تو پھر میری توجہ ایک اور طرف گئی کہ خدا نے ابراہیم سے لے کر اور آج تک جس قوم کے اندر اپنا نام رکھا ہوا ہے نا، اس قوم کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا برکت کا سینگ نکال کے رکھتا ہے کہ جس کے سبب سے قوم میں زندہ خدا کی تابعداری میں جوک در جوک چلی آتی ہے، اور زمانوں کے آخر میں خدا نے نجات کا سینگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، وہ عبرانیوں کے مصنف نے خط لکھتے ہوئے پہلے ہی سطروں میں، پہلے ہی باب کی پہلی آیتوں میں لکھ دیا کہ خدا نے حصہ با حصہ اور طرح بطرح کلام کر کے زمانوں کے آخر میں اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں کلام کیا، ہم سے کلام کیا۔ اور وہ خدا کی ذات کا پرتاؤ، اس کی ذات کا نقش، یعنی ہو بہو گاڈ ہمارے درمیان اترا ہوا ہے۔ 2 سٹوریز آج آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور وہ دونوں سٹوریز اسرائیل کے خدا کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، اسرائیل کے خدا کے علاوہ سارے معبود، کلام کہتا ہے محض بت ہے۔ یہ جو کوڑ کی بیماری ہے، یہ بیماری لا علاج ہے اس وقت کی۔ جب کسی کو ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پتا ہے کہ اب یہ قبر میں جا کے ختم ہوگی، اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ خط
مضمون کا کہ میں اپنے خادم کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اور جب یہ میرا خادم تیرے پاس آئے تو تو نے اسے شفا دینی ہے. بتائے ذرا کیسی عجیب بات ہے. ایک بیماری لاعلاج ہے، ایک بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس بیماری کے لیے ایک بادشاہ اپنے سپہ سالار کو خط دیتا ہے کہ یہ جا کے اسرائیل کے بادشاہ کو دے دے اور جا کے کہنا کہ میرے اس ملازم کو، خادم کو تو نے شفا دینی ہے، تو نے تندرست کرنا ہے. یہ سادہ سی لفظوں میں بات سنے تو کہتے ہیں پیسہ سٹ کے لڑائی کرنی. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے، یہ والا اسرائیل کا بادشاہ، کہ وہ ہم سے لڑنے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح اس سے لڑا جائے، کس طرح ان سے بدلہ لیا جائے. لیکن پیچھے بات بدلے کی نہیں ہے، پیچھے ایک ننھی منی بچی کی گواہی ہے جو اسیر کر کے اسرائیل میں سے ایک بچی کو وہ ارام کا بادشاہ جو ہے وہ لے کے چلے گئے تھے. اور جب اس نے اپنے خادم کو کہیں دیکھ لیا کہ اسے کون ہے، تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا، اپنے مالکہ سے کہا کہ اگر ہمارا یہ جو باس ہے یا ہمارا جو مالک ہے اگر یہ وہاں ہوتا اسرائیل میں تو پھر یہ بیماری نہ رہتی. ایکچولی پیچھے تو مسئلہ یہ تھا، ایک گواہی تھی، پیچھے ایک بچی کی گواہی ہے. آپ اندازہ کیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام سنانے والے ہی ہوں. آپ کی ذاتی پرسنل ریلیشن شپ، it's a testimony for the nations and change the mind of the people. وہ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کر سکتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کلام کی بائبل کھول کر کسی کے سامنے رکھ دیں. آپ ہر وقت کلام کو لے کے نہیں چل سکتے. میں نے جب یہ چرچ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کلام کو یا بائبل کو اتنا زیادہ پڑھیں یا اتنا زیادہ اس کو سنیں کہ یہ کلام ادھر نہ رہے، یہ کلام اندر آ جائے، ادھر آ جائے، یہ ہمارے دلوں میں سمو جائے. پھر ہم اس کلام کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ کلام ہمارے اندر سے باہر نکلے. اور اسی وجہ سے ہم نے شروع میں آپ کے لیے ہیڈ فونز دیے تھے تاکہ اپنے موبائلوں میں لگا کر اور اس ہیڈ فون کے ذریعے سے آپ کیا سنا کریں؟ خدا کا کلام سنا کریں. اور خدا کا کلام سننے سے کیا ہوگا؟ خدا کا کلام جب آپ سنیں گے آپ کے اندر گواہی پیدا ہوگی. ہاللیلویا. جب آپ کلام سنیں گے، کلام آپ کے اندر ٹیسٹیمنی کو بلڈ کرے گا، ٹو کریٹ ٹیسٹیمنی. اور جب ٹیسٹیمنی آپ کے اندر آئے گی، یعنی کلام کیسے ٹیسٹیمنی بنے گا؟ کلام آپ کے اندر زندگی کے چشمے جاری کرے گا. ہاللیلویا. دس از دا کوالٹی آف دا ورڈ آف گاڈ. جب آپ کلام کو پڑھو گے، جب آپ کلام کی طرف اپنی نظریں لگاؤ گے، آپ یقین مانو آپ کی عمریں بڑی ہو جائیں گی. بولے آمین، بولے ذرا آمین. پتہ ہے عمر کیسے بڑی ہوتی ہے؟ کلام کے وسیلہ سے. کلام کو کبھی موت نہیں ہے کلام کو موت؟ ذرا بتائیے. سنیے، میں یہاں مکاشفے کی بات کرنے لگا ہوں. کلام کو کبھی موت نہیں. نئے عہد میں خدا نے کلیسیا کو اپنے کلمے کے وسیلہ سے نیا جنم دیا ہے. This is the reason. In the New Testament, God created the church in His Word. That's why church is not going to be dying. Church is always alive. Hallelujah! Hallelujah! یہ وجہ چرچ کبھی نہیں مرے گا. دنیا مٹ جائے گی، یہ نظام مٹ جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا. کلام میں لکھا ہے گھاس اگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے اور پھر وہ کملا جاتی ہے اور فنش ہو جاتی ہے. پھول اگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، تھوڑی دیر اچھے لگتے ہیں، پھر ختم ہو جائیں گے. لیکن خدا نے ہمیں اپنے خوشخبری کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کیا ہے.
کس کے وسیلہ سے؟ نئے سرے سے. وہ جو آدم کے تخم سے تھا وہ مر گیا، لیکن جو یسوع کے تخم سے ہے وہ زندہ ہے، اور اس کا نام چرچ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں اس بات کے لیے. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. ہم بات کر رہے تھے چھوٹی بچی کی. اس کے اندر ایک گواہی ہے، اور گواہی اس کو کہاں سے ملی ہے؟ اس کو اپنے علاقے میں خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنے کے وسیلہ سے اس کے اندر گواہی آئی ہے. اور گواہی کہاں سے آئی ہے؟ کلام سے. دیکھا ہے نا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. ہم بہت کچھ سنتے ہیں دنیا میں، ہمارے گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں تماشا سنتے ہوئے، لیکن کاش 1-2 گھنٹہ نکال کے کلام کا تھوڑا سا ذخیرہ اندر ڈال دیں. آپ یقین مانو وہ خود بخود اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ سادھو سندر سنگھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اینڈ جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس میں نا کوئی بندہ تھا تو کوئی میجک کر رہا تھا. تو جب وہ سادھو سندر سنگھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے جیسے ہمارے پاس یہ بیگ ہے اس طرح کا، اس کے پاس بھی بیگ تھا، تھیلے میں وہ اپنی بائبل وغیرہ رکھتا تھا. تو کسی شخص نے کہا کہ یہاں پہ کوئی شخص ہے جس کے پاس کوئی مجھ سے زیادہ منتر ہے یا مجھ سے زیادہ کوئی میریکل تھنگز ہیں، تو پلیز اپنی وہ چیز دکھا. اس نے بولا میرے پاس تو یہ صرف ایک بائبل ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. بولا یار تو یہ بائبل اپنی باہر رکھ، میرا منتر نہیں چل رہا. تو اس نے اس کمرے سے یا اس ڈبے سے بائبل کو باہر بھجوا دیا، منتر پھر بھی نہیں چلا. اس نے بولا کیا وجہ، آپ کیوں نہیں تیرا منتر چل رہا؟ اس نے بولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی میرے اس منتر سے کوئی بڑا یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے میرا منتر نہیں چل رہا. اس نے بولا بیٹا یہ بائبل جو تو نے میری کہی تھی کہ میں باہر رکھوا دوں اس ڈبے سے، وہ تو میں نے باہر رکھ دی، لیکن جو یہ بائبل میرے اندر ہے وہ میں کہاں سے نکال کر باہر رکھوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جیزس فیملی چرچ کی جس دن سے ہم نے بنیاد رکھی، which day we have to foundation the Jesus Family Church, I told you every day read the Bible, read the Bible, read the Bible. یہی ہماری صحت ہے، ہماری تندرستی ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے. ہمیں بلی گرام سے کسی نے کہا سر جی کس طرح خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ کیا بات ہے، ہمیں بھی کوئی کلیہ بتائے نا یہ مسا والا، خدا ہم سے بھی کلام کرے. اور یہ پتہ ہے کون سی کانگریگیشن تھی؟ یہ پاکستانی کی کانگریگیشن تھی، جرمنی میں ادھر آئی ہوئی تھی ہالینڈ میں. تو بلی گرام نے کہا ٹھیک ہے اپنی نوٹ بک کے لے کے آ جاؤ، ایک کمرے میں چلتے ہیں، میں بتاتا ہوں مسا کیسے آتا ہے. آگے پین کاپیاں لے لی، اس میں لکھو. بڑے پادری آئے اسی پاکستان میں، اور اس نے بولا نمبر 1 پوائنٹ ریڈ دا بائبل. آپ نے لکھ لیا؟ ڈیڈ یو رائٹ ڈاؤن؟ یس. نمبر 2 پوائنٹ ریڈ دا بائبل. Did you write it down? Ah, yes, you write it down. Number 3, read the Bible. سارے کے لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں. تو بولا میں بھی تو یہی کرتا ہوں. میں بائبل میں مسا ہے. Read the Bible, read the Bible, read the Bible. یہ 21 دنوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جیزس فیملی چرچ نے 21 دنوں کا روزہ فاسٹنگ اینڈ پریئر کا ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے. ابھی ویری سون یہ آج ٹوڈے از دا فنش، آج یہ ختم ہونے والا ہے. ہم اس میں کر کیا رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، انٹرسیشن پریئر کر رہے تھے، اور پلس ہم ریڈ دا بائبل کر رہے تھے. یہ بائبل ہی تو پڑھ رہے تھے ہم لوگ. اور جب یہ بائبل پڑھ رہے تھے تو خدا نے کلام کیا. خدا نے کہا کہ سنو میرے بچے، یہ جو بائبل ہے نا یہ تمہارے اندر گواہی بن جائے گی. یہ بائبل تمہارے اندر کیا بنے گی؟ گواہی بنے گی. اور اس بائبل کے وسیلہ سے مسا تمہارے اوپر ٹھہرا رہے گا. اور اس مسا کے وسیلہ سے خدا جیزس فیملی چرچ کے اندر بیت حسدہ کا حوض، بیت حسدہ کا حوض تیار کرے گا. پھر لوگ آئیں گے اور یہاں سے کیا پائیں گے؟ شفا پائیں گے.
दूसरी स्टोरी हमने कहां से पढ़ी थी? योना की इंजील के 5वें बाब में से, जॉन चैप्टर 5, और उसकी पहली 15 आयतें हमने पढ़ी। और वहां पर एक 8वीं आयत में देखिए, 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जरा देखिए यहां पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा उठ और अपनी 4 पाई उठाकर चल, फिर उठ। अब ये जो बंदा 38 बरस से 38 ईयर्स, आप अंदाजा करो 38 बरस बीमार रहना, 4 पाई पर बंदा पड़ा रहे, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ मैं 38 वर्ष तो नाल चंबड़े में किवें उठ सकना वा, लेकिन शुक्रगुजारी है खुदा उनकी। आप अंदाजा कीजिए, इस बैते हस्दा के हौस के अंदर 2-3 बातें हैं जो मैं चाहता हूं आज आप सुने, सीखें। नंबर 1, 38 बरस से जितने लोग भी आते रहे जाते रहे, उनका फोकस सिर्फ एक बात पे था, पानी कब हिलेगा, पानी कब हिलेगा। अच्छा, वो पानी की जी पहली वेव आनी सी ना, जिमें पानी ठहरे, साकन पानी, बिल्कुल साकन है, और जैसे पानी साकन है, एकदम से पानी ने बुलबुले खाने शुरू किए, हिलना शुरू किया, ठक लोगों ने छलांगे लगाई, और जो उसमें पहले गिरेगा शिफा सिर्फ उसी को, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, हाँ कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो फोकस लोगों का कहां रहता था? पानी के हिलने पर। आपको पता है, सुनिए गौर से, लोगों का फोकस पानी के हिलने पर है, और इब्रानियों 12 में लिखा है, कामल करने वाले यीशु को फोकस करते रहो, तकते रहो। और यीशु मसीह ने क्या सामरी औरत से कहा था? जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। जरा गौर से सुनिए, जो ये शख्स उस बैते हस्ता के हौस के पास 38 बरस से पड़ा है ना, उसके पास बड़े ही प्यार के पास साथ जाकर उसको कह रहा है, खुदावंद अच्छा इतने लोग बैठे होंगे, सुनिए गौर से, लेकिन यीशु ने उस एक पर्टिकुलर शख्स से बात की है? उसने जाकर उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है मुझे उठा के उस पानी में सबसे पहले डाल। उसको ही नहीं मालूम कि जो पानी ऊपर से हराने वाला या अपना फरिश्ता भेजने वाला आज डायरेक्ट तेरे पास बातें करेगा। हालेलुया। आज डायरेक्ट खुदावंद उसके पास आएगा, उसको बेचारे को पता ही नहीं, उसके पास आज डायरेक्ट खुदावंद आसमान से उतरकर उसके साथ बातें कर रहा है? वो अपने फरिश्तों को भेजता ना, जहां भी पानी ला जाके, अब वो जो पानी हलवाता है ना, वो उसके पास खड़ा हुआ है, वो उसको पूछ रहे, बेटा तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावंद मैं तो होना चाहता, पर मेरे को बंदा कोई नहीं। खुदावंद ने क्या, कोई मसला नहीं, आज तेरे को बंदा कोई नहीं ना, आज मैं खुद डायरेक्ट तेरे को लाया, अपनी 4 पाई उठा, लिखा उठ, राइज इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। और लिखा है वो उठा और उसने अपनी 4 पाई भी उठा ली, और वो वहां पर शिफा पाके चल दिया। सुनिए, वो दिन था सब्बत का। कई दफा हम लोग रस्मों में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। यहां पे एक और सच्चाई को सीखें जरा प्लीज। पाकरू मुझे सिखा रहा था कि ये जो दौर है ना इस वक्त जिसमें हम जी रहे हैं, ये रस्मों का दौर नहीं है, रिचुअल्स का दौर नहीं है, ये खुदा के फजल का और खुदा की मोहब्बत का और खुदा के रहम को एक्सपीरियंस करने का दौर है। हालेलुया। क्या दुनिया कर रही है, क्या लोग कर रहे हैं, डोंट सी द पीपल व्हाट द पीपल आर डूइंग। आपके हिस्से में क्या काम है, आप वो काम करें। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। सुनिए, जब आप और मैं अच्छे काम करेंगे, लोग हमारी तरफ खुद खींचे चले आएंगे, हमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। और आप बिलीव करो, वी आर द रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड। चर्च इज द रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड। हम दुनिया के लिए चर्च जो है वो एक रोल मॉडल की तरह है। और अगर हम कलाम में लिखे दरख्त अपने फलों से क्या लिखा है जी, पहचाना जाता है। अगर हम चर्च हैं
تو ہماری پہچان الگ ہونی چاہیے نا. اگر ہم چرچ ہیں تو ہمارا پھل الگ ہونا چاہیے نا. اگر ہم چرچ ہیں تو ہمیں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ہمیں دوسروں سے الگ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے نا. بیکاز وی آر اے چرچ. اور چرچ کہاں سے نکلا ہے؟ کلمے سے چرچ نکلا ہے. چرچ کہاں سے نکلا؟ اس کی پسلی میں نظر مارا گیا. اور یہ پسلی والا کون ہے؟ لکھا ہے کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کلمے کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال. تو اکلوتا بیٹا مجسم کلام ہے، اور مجسم کلام میں سے کلمہ نکلا ہے. یعنی کلمے سے کلمہ نکلا، اور اسی کلمے سے ہم نکلے ہیں، اور اس کو چرچ کہا گیا ہے. ہاللیلویا. آپ کی حیثیت کلمے کی، آپ ورڈ آف گاڈ ہیں. سنیے، جب آپ ورڈ آف گاڈ ہیں تو آپ کے اندر سے نکلنا کیا چاہیے؟ بولیے کلام. بولیے کلام. بولے ذرا کلام. ہمارے اندر سے جب کلام نکلے گا، لوگ خود ہی شفا پائیں گے، لوگ تندرستی پائیں گے، شفا پائیں گے. ہم بھی شفا پائیں گے، وہ بھی شفا پائیں گے. میرے بہن اور بھائیوں، یہ جو کلام آج آپ کے سامنے دو رکھے گئے ہیں نا، ایک میں نے نئے عہد نامے سے پارٹ لیا، ایک میں نے پرانے عہد نامے سے لیا ہے. یہ دونوں ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے. ذرا غور سے سنیے، یہ دونوں ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر ہم نے کلام کو اپنی روح اور جان کا حصہ بنا لیا تو یہ کلام ہمارے لیے تو صحت مند نہیں بنے گا، بلکہ بہتوں کے لیے، دوسروں کے لیے بھی نجات، رہائی اور مخلصی کا باعث بنے گا. یہ ادھر ایک چھوٹی سی بچی نے گواہی دی، اور آپ یقین مانو جو دنیاوی لوگ ہیں نا، اس میں ایک سٹوری میں آپ نے ایک اور پارٹ سنا ہوگا، بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. ابھی کلام سنا تھا آپ نے، بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. لیکن خداوند کے لوگ کہتے ہیں میاں کپڑے نہ پھاڑ، اس کو میری طرف آنے دے، نعمان کوڑی کو میرے پاس آنے دے. اور جیسی نعمان کوڑی اس کے پاس گیا، بڑی دولت اور روپیہ پیسہ لے کے آیا تھا. مرد خدا نے اسے دیکھا بھی نہیں وہ کون ہے، اس کے صندوق کتنے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے. اگر آپ نے غور سے سٹوری سنی ہے تو ذرا سنیے میری بات. وہاں پہ لکھا ہے اس نے اس کو منہ ہی نہیں لگایا. سادے لفظ جو منہ ہی نہیں لایا، وہ منہ ہی نہیں ویکھا کہ انہیں کہا یار انہوں کہہ دو جا کے اتنے دریا دے وچ کی کردا ہے، 7 گوتے مارے فرما برداری. کتنے گوتے؟ وہ کہتا ہے میرے اتنے فرفر نہیں، میرے اتنے ابانا نہیں، میرے اتنے دریا نہیں. میں تو سمجھتا تھا اب یہ خادم نیچے آئے گا، دعا کرے گا صحیح انرجیٹک قسم کی، پھر میرے سارے جسم دے اتے اینج کر کے ہاتھ پھیرے گا، پھوکا مارے گا، کچھ کرے گا. سنیے، جو مرد خدا کلام سے بھرے ہیں، نہ انہیں پھوکے مارنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں چیخنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں واویلا کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف کہتے ہیں جا اور اس طرح کر دے، تیرا کام ہو جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس معیار پہ خدا چرچ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آج ہماری دعائیا جو سیشن ہے یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس پہ خداوند ہمیں کیا موٹیویشن، کیا ہمیں کیا کلام کیا دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں بیت حسدہ کا حوض بنانا چاہتا ہے. بیت حسدہ کا حوض یعنی اس جیزس فیملی چرچ کے اندر لوگ انٹر تو ہوں، لیکن جب وہ انٹر ہوں تو وہ کہیں کہ یار اب جیسے اندر آئے ایسے جیسے ہمارے اوپر سے بوجھ اترا ہے، جیسے ہمارے اندر زندگی نے قدم رکھ دیا ہے، ایسے جیسے ہمارے اندر سے لانتیں گئی ہیں، ایسے جیسے ہمارے اندر سے کمزوریاں نکلی ہیں، ایسے جیسے ہمارے اندر سے بیماریاں نکلی ہیں، ایسے جیسے ہم نے ادھر آ کر ایسے جیسے فریش فیل کیا ہے. We feel the life of Jesus. Hallelujah. ہم نے یسوع کی زندگی کو فیل کیا ہے. کب؟ جب میں اور آپ یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو بیت حسدہ کے حوض کی مانند بنائیں گے. سنیے، بائبل مقدس کی ایک خوبصورت آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. او ربا شندا ربا شبا اریا سب بلا کھویا. اعمال کی کتاب نکالیے،
आयत नंबर 17 से पढ़ेंगे, 17 से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर सरदार काहन और उसके सब साथी, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 17, फिर सरदार काहन और उसके साथ सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर हवालात में रख दिया। मगर खुदावन के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ हैकल में खड़े होकर, आगे का लिखा है, इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वो सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। इससे पीछे हुआ क्या था? इसके नीचे पीछे ये है कि ईमानदार दिलेरी से दुआ मांगते हैं, चौथे बाब की 23वीं आयत में। The faithful people are praying in chapter 4 verse number 23. Why? क्या वजह है कि जो जेल का दरवाजा है उसका लॉक ओपन हो गया? Why? Because the people are praying. दुआ कर रहे हैं। चौथे बाब की 23वीं आयत में लिखा है, ईमानदार दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा जो हमें सता रहे हैं इनको तू खुद संभाले ने देख। जो हमें सता रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, इनको तू खुद इनको मुंह दे मेरे मालिक। अपने अजीब काम और निशान इनके दरमियान दिखा मेरे मालिक। तो हुआ क्या है? बैते हसदा के हौज पर खुदा अपना फरिश्ता भेजता था, पानी हिलाता था, बीमार शिफा पाते थे। ईमानदारों की दुआ के वसीला से खुदा फरिश्ता भेजता है, जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, ताला खुल गया है, अंदर से खादम निकले हैं और जाकर फिर स्टेज पे खड़े होकर मुनादी कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। ये दुआ की ताकत है। बाइबल मुकद्दस में ईमान की किताब के दूसरे बाब में ईद पेंतिकोस्त का दिन आया है। और ईद पेंतिकोस्त में वो क्या कर रहे थे? ईद पेंतिकोस्त में वो 10 दिन के लिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास न मिले तुमने ठहरे रहना है। और वो ठहरे रहे। 10 दिन के बाद रूह कुदस का मसा उन पर आकर ठहर गया। वो रूह कुदस से भर गए, दुआ में बैठे थे। एकदम से खुदा ने उन पर अपने मसा को, अपने रूह कुदस को, अपनी बरकत को भेजा है। पानी को हिलाया उसने, खुदा ने। और जैसे दुआ करने वालों के पानी को हिलाया गया, सुनिए गौर से, कलाम कहता है उनके बीच में मुकद्दस जो पतरस था वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर वो कहने लगा, जैसा तुम समझते हो कि ये ताजा मैं के नशा में है, ये ताजा मैं के नशा में नहीं है। दे आर नॉट ड्रंक, दे आर ब्लेस्ड। वो ताजा मैं के नशा में नहीं है? वो क्या है? वो रूह कुदस के मसा के नीचे है। और जब वो खड़ा हो उसने वाज किया, उसी कलाम को जो रूह कुदस के वसीला मिला, कलाम में लिखा है, उधर तो जब फरिश्ते पानी हिलाते थे कितने लोग शिफा पाते थे? बोले एक। कितने लोग शिफा पाते थे पानी हिलने की वजह से? लेकिन यहां एक नहीं, यहां 3000 बचेंगे। दुआ के वसीला से काम पता नहीं कितनी दफा ट्रिपल टाइम डबल हो गया है। आप अंदाजा करो आपकी दुआ में कितना असर है। नए अहदनामे में खुदा ने मल्टीप्लिकेशन का अमल जो जेनेसिस में शुरू किया था ना, अब नए अहदनामे में उस पर एप्लीकेशन शुरू हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है कि बी मल्टीप्लाई एंड फ्रूटफुल। अब चर्च जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फ्रूटफुल हो रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। हैं? और ये जो पावर ऑफ होली स्पिरिट है एंड द पावर ऑफ प्रेयर है, इसके वसीला से अब एक नहीं बचेगा। अब कलाम कहता है पहले 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 7000 एंड देन मिलियंस ऑफ पीपल। नाउ द टाइम Christian is the number 1 nation in this world. Hallelujah. 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 आपको पता है ये किसकी पावर की वजह से हुआ है? दुआ के वसीला से हुआ है। ये जो दुआ के मजबे लगते हैं, ये उसके वसीला से अब मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। और ये खुदावंद के लोग हैं जो जमीन पर उसके बेटे यीशु मसीह के जलाल के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। और जब मैं ये देख रहा था तो सुनिए, पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे, हैं? चैप्टर 16 आ गए, उसने बोला डरना हम इधर ही हैं,
हम इधर ही हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम तो निजात देने वाले हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा है जैसे ही वो अंदर कूदा, उसने आके देखे कि दोनों अंदर ही बैठे हुए हैं, वो लिखा वो और उसका सारा घराना क्या हो गया, निजात पा गया। खुदा उनको कबूल कर लिया उन लोगों ने। गैर कौमें तो इस तरह खुदा उनके पास आई हैं, खुदा के सरीन मौजूद सरीन खुदा के काम देकर वो खुदा उनके पास आई है। सुनिए, आज खुदा ने मुझे और आपको इस मुल्क में रखा हुआ है। क्या जीसस फैमिली चर्च इन मुल्कों के लिए या हॉलैंड के लिए बैते हसदा का हौज बन सकता है? यस और नो? जरा जोर से बोले। यस। अगर यस है तो फिर हमें दुआ में बैठना है, फिर हमें दुआ करनी है कि खुदावंद जीसस फैमिली चर्च को बैते हसदा का हौज बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहां पर आने वाला हर वो शख्स अपने अंदर एक नई जिंदगी को लेकर जाए। हालेलुया। और खुदावंद ऐसा करेगा। लिखा है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो, और कब खोला जाएगा? जब हम मांगेंगे। क्या मैं और आप मांग सकते हैं ये बरकत? कि खुदावंद हमें ऐसा हौज बना कि यहाँ पर इंटर होने वाला हर शख्स एक नई जिंदगी का तजर्बा लेकर अपने घर को लौटे। और ये ईमाल की किताब में खुदा ने शुरू कर दिया हुआ है। आमीन। और सारे के सारे अमाल की किताब पढ़े और यकीन माने कि खुदा के लोग जहां जहां गए हैं वहां वहां मसीहों की तादाद ईमान में बढ़ती चली गई है। वजह क्या है? बिकॉज अर्ली चर्च दे आर द चर्च ऑफ प्रेयर। वो दुआ करने वाला चर्च था। आए हम भी दुआ करने वाले चर्च बने। अभी ये 21 दिन खत्म हुए हैं, इसके बाद 40 दिन शुरू होने वाले हैं। और उन 40 दिनों में फिर हम दुआ में, रोजे में और फिर हम फास्टिंग में हम ये सारी चीजें में जाएंगे। कलाम पढ़ने में, कलाम सुनने में जाएंगे। और मेरा ईमान है हर आने वाला दिन हमारे लिए बरकत का दिन होगा। और इस वक्त से हम हॉलैंड के लिए बरकत का बायस बनेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।